السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آن ایئر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر ایک آدمی کے غیر موجودگی میں اس کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ کیس ڈگری ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف جج فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ بندہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو روکنے کے لیے اور اس پر عمل درآمد کے لیے روکنے کے لیے وہ اس کورٹ میں جو ہے نا جیسے ایک بندہ ہے اور وہ ملک سے باہر ہے، یا وہ جہاں پہ پہلے رہتا تھا کرائے پہ رہتا تھا اور اس نے وہاں سے وہ شفٹ ہو گیا ہے کسی دوسرے شہر میں، اور بجائے جو ہے نا اس کو نوٹس تعمیل ہونے کے اس کو نوٹس تعمیل نہیں ہوئے، اور اس کی غیر موجودگی میں عدالت جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو اگر اس بندے کو اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ میرے خلاف کورٹ نے جو ہے نا وہ ڈگری کر دی ہے اور میرے خلاف جو ہے نا وہ حکم آ گیا ہے، دوسری پارٹی کو جو ہے نا وہ ان کا کیس جو ہے نا ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا 30 دن کے اندر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اسی کورٹ میں جا سکتا ہے اور اس آرڈر کے خلاف وہ CPC اپنا سول پروسیجر کوڈ کے تحت جس کی سیکشن 913 کے تحت جو ہے نا وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نا جج کو یہ مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ جج صاحب میں چونکہ جو ہے نا شہر میں موجود نہیں تھا، یا میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، یا جو بھی جو ہے نا اس کی ایسا عذر یا ملک سے جو ہے نا باہر تھا جس کے بنا پر جو ہے نا وہ نوٹس مجھے جو ہے نا تعمیل نہیں ہوا، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے خلاف کسی نے کیس کیا ہے، اور لہٰذا جو ہے نا اب میں کورٹ میں آیا ہوں اور لہٰذا مجھے سنا جائے، کیونکہ میری غیر موجودگی میں جج صاحب نے آرڈر کیا ہے جو کہ مجھے سنا ہی نہیں گیا ہے، جو میرا قانونی حق ہے کہ اگر جب کوئی کیس داخل ہوتا ہے تو اس میں جو پہلا اس میں کارروائی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نوٹس کا۔ وہ اس کورٹ سے جہاں پر کیس داخل ہوتا ہے وہ کورٹ ریڈر کے سائن سے ایک نوٹس نکالتا ہے، جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے نا جا کر نوٹس نکلتا ہے، وہی نوٹس بیلپ کے ذریعے یا بذریعے پوسٹ جو ہے نا اس کو ارسال کیا جاتا ہے اس کے ایڈریس پر، جو ایڈریس اس کے NIC میں درج ہوتا ہے یا جہاں پر وہ رہائش پذیر ہوتا ہے۔ وہ نوٹس جب وہاں پر بیلپ یا کوئی بھی جو ہے نا پوسٹ آفس کا جو بھی عملہ ہے وہ لے کر جاتا ہے، اور وہ آدمی وہاں پر موجود نہیں ہوتا، اور 2-4 نوٹس کے بعد وہ باقاعدہ اخبار میں بھی اس کی یا وہ نوٹس پہلے تو اس کے دروازے پر چسپاں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا، پھر اخبار میں باقاعدہ ایک اشتہار کے ذریعے اس کیس کا جو ہے نا وہ نوٹس اس میں شائع کر دیا جاتا ہے کہ اس نوٹس کا متن یہی ہوتا ہے کہ اس میں جج کا جو ہے نا نام، کورٹ کا اور دونوں پارٹیوں کے جو ہوتے ہیں وہ درج ہوتے ہیں ایڈریسز، اور اس میں تاریخ کا بھی جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے کہ نوٹس احاطہ کے ذریعے آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف ایک سوٹ فائل ہوا ہے اور جس کی تاریخ پلانی ہے، لہٰذا اس تاریخ پر آپ کورٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے یا بذات خود جا کر اپیئر ہو جائے اور اس کو ڈیپینڈ کرے، اس کا جو ہے نا جواب داخل کرے۔ لہٰذا جب یہ اخبار میں بھی آ جاتا ہے تو اخبار میں اشتہار چھپنے کے بعد پھر جب ڈیٹ آتی ہے، اگر وہ بندہ جس کے خلاف کیس ہوا ہے وہ پھر بھی اپیئر نہیں ہوتا اور کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا، تو جج اس پر یک طرفہ آرڈر کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے نا اگر اس کے 1 مہینے کے اندر اس شخص کو جس کے خلاف جج نے یک طرفہ طور پر حکم صادر کیا ہے
اس کیس میں، تو وہ جا کر جو ہے نا اس کیس کی جو بھی مصدقہ نقول ہے اس آرڈر کی کاپیاں ہیں وہ لے کر ریکارڈ روم سے، اور باقاعدہ اس کے خلاف اپلیکیشن اسی کورٹ میں انڈر سیکشن 9(13) کے تحت جو ہے نا وہ اپنا اسی آرڈر کے خلاف وہ اپلیکیشن دیتا ہے جج کو، اور جج کو مطمئن کرتا ہے کہ جج صاحب میں چونکہ بیمار تھا، نہیں آ سکتا تھا، اور میں جو ہے نا باوجود اس کے جو ہے نا کورٹ میں اپیئر نہیں ہوا ہوں، اور میری غیر موجودگی میں یہ فیصلہ جو ہے نا وہ سنایا گیا ہے، لہٰذا مجھے سنا جائے۔ میرے پاس اس کیس کے متعلق اور بھی جو ہے نا حقائق ہے، اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، لہٰذا مجھے سنا جائے اور میرے موقف کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے، اور یہ جو میرے خلاف آرڈر ہوا ہے یہ جو ہے نا وہ میں اس کو جو ہے نا وہ کنڈم کرتا ہوں، اور میری جج سے گزارش ہے کہ میرے موقف کو بھی سنا جائے، اور جو ہے یک طرفہ فیصلے کو ختم کیا جائے، اور دوبارہ اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ کی جائے۔ تو جج صاحب اس چیز کو دیکھتا ہے، وہ باقاعدہ آپ کے بیان کو اور اس کو دیکھ کر پھر آپ پہ جرمانہ لگاتا ہے کہ آپ 5,000 روپے جو ہے نا اس کیس میں، کیونکہ آپ لیٹ آئے ہو، اور میں ٹھیک ہے اس آرڈر کو جو ہے نا وہ ابھی جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس کو رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے خلاف یک طرفہ آرڈر بھی آ جاتا ہے اور ایگزیکیوشن جیسے اس کو عمل درآمد کے لیے بھی ایک کیس چل رہا ہوتا ہے، تو جب تک یہ شخص جس کے خلاف آرڈر ہوا ہے وہ آ کر کورٹ میں اپلیکیشن داخل کرتا ہے، اور جج صاحب کو یہ بتاتا ہے کہ میرے خلاف چونکہ آرڈر میری غیر موجودگی میں ہوا ہے، لہٰذا مجھے بھی سنا جائے، اور باقاعدہ اس جو عمل درآمد والی اپلیکیشن ہے اس پہ جو ہے نا وہ اسٹے مل جاتا ہے، اور اس آدمی کو سنا جاتا ہے، اور جج باقاعدہ اس میں تاریخ رکھتا ہے، اور دوسری پارٹی کو بھی نوٹس کر دیتا ہے کہ چونکہ یہ کیس جو ہے نا اب پارٹی اس میں حاضر ہو گئی ہے، فریق دوئم اس میں آ گیا ہے، لہٰذا ان کے وکیلوں کو ان کو نوٹس کے ذریعے وہ دوبارہ اس کیس کو چلانے کے لیے وہ اطلاع دی جاتی ہے، اور باقاعدہ یہ کیس دوبارہ پروسیڈنگ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور جج صاحب اس پہ دوبارہ جو ہے نا ان دونوں وکیلوں کو سنتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا، اور اگر کسی آدمی کو، کسی بھی بھائی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے سول، کرمنل یا فیملی کیس کے متعلق، تو مجھے کمنٹس میں لکھ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہو۔